الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے علم کے اسباب کی کہ علم کے اسباب کتنے ہیں، تو بتایا گیا تھا کہ 3 ہیں، ہے نا؟ حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل سلیم۔ اس پر یہ اعتراض ہوا تھا کہ یہ جو 3 اسباب آپ بیان کر رہے ہیں تو سبب سے کیا مراد لیتے ہیں؟ سبب سے اگر مراد مؤثر لیتے ہیں تو مؤثر تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ان میں سے کسی کو سبب نہیں کہہ سکتے آپ، سبب اللہ کو مانیے۔ اور اگر سبب کا معنی آپ لے رہے ہیں سبب ظاہری، کیا لے رہے ہیں؟ تو سبب ظاہری عقل ہے، کون ہے؟ تو صرف عقل کو مانیے، اس حواس اور خبر صادق کو خارج کیجیے، ایک کہیے اس صورت میں بھی خالی عقل کو۔ اور اگر سبب کا معنی سبب فی الجملہ لے رہے ہیں کہ حصول علم میں جس کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہو، تو پھر ایسی صورت میں 3 ہی نہیں ہوں گے، 3 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تجربات کے ذریعے بھی علم ہوتا ہے، حدثیات کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ حدث کہتے ہیں اچانک مبادی سے کی طرف ذہن کا منتقل ہونا یا مبادی سے نتیجے کی طرف ذہن کا منتقل ہونا۔ تو اس طرح کے بدیہات ہیں وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے بھی علوم حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسی صورت میں اگر سبب فی الجملہ لیں گے تو 3 ہی نہیں کہہ سکتے، 3 سے زیادہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر آپ مؤثر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کہیے ان میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ سبب ظاہری ہیں تو ان میں سے صرف عقل ہے، باقی یہ دونوں سبب میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور سبب فی الجملہ ہے تو 1 سے زائد، 3 سے زائد ہے، پھر 3 ہی مت کہیے، آپ 3 کیوں کہہ رہے ہیں؟ آ رہی سمجھ میں؟ تو آج اس سوال کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو 3 کہا گیا ہے یہ ہمارے مشائخ کی اقتداء میں کہا گیا ہے۔ مشائخ اعظام 3 ہی اسباب مانتے تھے۔ کتنے مانتے تھے؟ 3۔ اس لیے یہاں 3 کہا گیا، سمجھ گئے؟ باقی جو فلسفیانہ اصطلاحات ہیں، سمجھ میں آئیں؟ فلسفیانہ باریکیاں ہیں، ان سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، تو ان سب سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، تو ان سب سے اعراض کیے اور انہوں نے 3 کو سبب مانا۔ تو انہی لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے یہاں کہا گیا ہے کہ علم کے اسباب صرف اور صرف 3 ہیں۔ سمجھ گئے؟ دیکھو قلنا، ہم کہیں گے ھذا علی عادۃ المشائخ، ملا کہ یہ جو 3 کہا گیا ہے یہ مشائخ کی عادت کی بنیاد پر ہے، فی الاختصار علی المقاصد، مقاصد پر اختصار کرنے کے معاملے میں، والاعراض عن تدقیقات الفلاسفہ، اور فلسفیانہ باریکیوں سے اعراض کرنے کے معاملے میں۔ چونکہ ہمارے مشائخ فلسفیانہ باریکیوں سے اعراض کرتے تھے اور 3 ہی کو اسباب گنتے تھے، اس لیے یہاں مصنف نے بھی ان فلسفیانہ باریکیوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے 3 ہی کو سبب قرار دیا۔ اب پھر ایک سوال ہوا کہ آخر مشائخ نے 3 ہی کا اعتبار کیوں کیا؟ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس کا یہاں سے جواب دیتے ہیں کہ اصل میں ہمارے مشائخ نے غور کیا، تتبع تلاش کیا، تو دیکھا کہ بعض علوم جو ہے حواس کے استعمال کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ حواس کے مطلب کچھ چیزوں کا علم ہمیں دیکھ کر ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم سونگ کر ہوتا ہے، یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے مشائخ نے جب تتبع تلاش کیا تو دیکھا کہ بعض علوم حواس کے استعمال سے حاصل ہوتے ہیں، تو اس کو ایک سبب بنا دیا، مان لیا۔ سمجھ گئے؟ اور حواس کو سبھی مانتے ہیں، حواس ظاہرہ کو، کوئی پاگل ہوگا جو ان حواس کا انکار کرے گا۔ سمجھ میں آئے؟ پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہ تو ایک سبب ہے، پھر غور کیا تو دیکھا کہ دینی معلومات کا اکثر حصہ وہ خبر صادق کے ذریعے حاصل ہے،
جو نبی علیہ السلام کی خبریں ہیں اس کو خبر ہی تو کہیں گے نا، حدیث جو ہے کیا ہے وہ خبر ہے۔ تو جب دیکھا کہ دینی معلومات کا اچھا خاصا حصہ یہ اخبار صادقہ کے ذریعے حاصل ہے، تو خبر صادق کو بھی ایک سبب انہوں نے مان لیا، سمجھ گئے۔ رہا مسئلہ حواس باطنہ کی، حواس مسئلہ باطنہ کا مسئلہ باطنی، جس طرح 5 ظاہری حواس ہے نا، تو یہ فلاسفہ اور مناطقہ جو ہے 5 باطنی بھی حواس مانتے ہیں، حس، خیال، حس مشترک، خیال، حافظہ، متصرفہ، سمجھ گئے، وغیرہ۔ تو چونکہ یہ 5 حواس جو باطن والے ہیں، متکلمین اس کو ثابت نہیں مانتے، اور فلاسفہ جو ان پر دلیل بھی دیتے ہیں وہ دلیلیں متکلمین کے حساب سے ثابت بھی نہیں ہے، وہ دلیل کامل نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے حواس باطنہ کو سبب، جب اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کو سبب کیسے مانیں گے وہ۔ رہا مسئلہ جو حدثیات، تجربیات وغیرہ ہیں، تو ان سب کے بارے میں دیکھا تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان سب کے ذریعے جو علم ہوتا ہے، ان میں سب سے اہم رول ہے عقل کا۔ کس کا؟ تو سب کا ماوا و ملجا کون ہے؟ عقل ہے۔ مثلا بھوک لگتی ہے، یہ وجدانیات میں سے ہے، لیکن فیصلہ عقل ہی تو کرتی ہے۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کیا لگی ہے تو عقل فیصلہ کرتی ہے نا۔ بھوک لگی ہے تو پانی پینے جائے گا، کھانا کھانے جائے گا۔ پیاس لگی ہے تو یہ عقل فیصلہ کرتی ہے نا، کہاں جا رہا پانی پینے، کیوں بھوک لگی ہے، تو پاگل نہیں کہے گا، تو پاگل عقل خراب ہونے سے ہے نا، ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھوک پیاس کا فیصلہ کون کرتے ہیں؟ اگرچہ ان کو وجدانیات میں سے کہتے ہیں، مگر فیصلہ تو عقل ہی کرتی ہے نا۔ تو ان سب کا مین سینٹر کون ہے؟ عقل ہے۔ تو ان سب کو دیکھا کہ بھائی سب کا ماوا ملجا تو عقل ہے، اس لیے ان لوگوں نے عقلوں کو سبب مانا، ان سب کو عقل ہی میں شامل مانا، عقل ہی میں الگ سے ان کو سبب نہیں قرار دیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو چونکہ ہمارے مشائخ نے یہ 3 ہی مانا، تتبع تلاش کر کے کہ بعض علوم حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، تو حواس کو ایک سبب مانا۔ پھر دیکھا دینی معلومات اچھے خاصے جو ہے وہ خبر صادق سے، تو اس کو سبب مانا۔ حواس باطنہ کو یہ کیوں مانیں گے؟ اس کو ثابت ہی نہیں مانتے، یہ اس کو سبب کیسے قرار دیں گے؟ رائے سب حدثیات، تجربیات وغیرہ جو ہیں، بدیہیات، تو کرے ان سب کا تعلق تو عقل ہی سے ہے، ان سب میں مین رول عقل کا ہے، تو عقل کو انہوں نے سبب قرار دیا، تو یہ 3 ہی بنتے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نے یہ 3 مانے، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہی 3 نہ مانیں گے؟ تو انہیں مشائخ کے اعتبار سے 3۔ دیکھو فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا بَعْضَ الْإِدْرَاكَاتِ حَاصِلَةً عَقِيبَ اسْتِعْمَالِ الْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ، جب مشائخ نے پایا بعض علوم کو کہ حاصل ہوئے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد، التی لا شکا فی، جن حواس کے وجود میں کسی کو شبہ نہیں ہے، خواہ وہ ذویل عقول میں سے ہو یا غیر ذویل عقول۔ حاسے سب کے ہوتے ہیں، جانور نہیں دکھتا، دیکھتا ہی نہیں دکھتا، ہاں۔ تو جعلوا الحواس احد الاسباب، تو ان لوگوں نے حواس کو ایک سبب بنا دیا، مان لیا، بنا دیا نہیں مان لیا، سبب تو اللہ نے بنایا، انہوں نے مانا سے تسلیم کیا، سمجھ گیا۔ وَلَمَّا كَانَ مُعَظَّمَ الْمَعلومات الدِّينِيَّةِ مُسْتَفَادًا مِنَ الْخَبْرِ الصَّادِقِ، اور جب دیکھا کہ دینی معلومات کا اکثر حصہ حاصل ہوئے ہیں خبر صادق سے، تو جعلوا سببًا آخر، تو اس کو ایک دوسرا سبب بنا قرار دیا، سمجھ گئے۔ رہی بات حواس باطنہ کی، تو وہ تو ثابت ہی نہیں۔ وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمُ الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ المسمات بالحس المشترک والخیال والوہم وغیر ذالک، اور جب ان حضرات کے یہاں حواس باطنہ جن کا نام حس مشترک، خیال، وہم وغیرہ ہے، ثابت ہی نہیں ہے، تو ان کو سبب ہی نہیں مانا، سمجھ گئے۔ اور آگے جو سب منطقی باتیں ہیں، حدثیات، تجربیات وغیرہ، ان کی تفصیل سے متکلمین کو کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر ان سب کا مین کون ہے؟ مین رول ادا کرنے والے عقل ہے، تو انہوں نے عقل کو قرار دیا۔ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لَهُمْ غَرْضٌ بِتَفَاصِيلِ الْحَدثِيَّاتِ وَالتَّجْرِبِيَّاتِ وَالْبَدِیہِیَّاتِ وَالنَّظْرِیَّاتِ،
اور جب متکلمین کو کوئی غرض ہی نہیں ہے حدسیات، تجربیات، بدیہات، نظریات کی تفصیل سے، پھر ساتھ یہ ہے کہ سب کا مرجع و ماوا و ملجا کون ہے؟ عقل ہے۔ وَكَانَ مَرْجَعُ الْكُلِّ إِلَى الْعَقْلِ، اور سب کو عقل ہی کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، سب کا ماوا کون ہے؟ عقل ہی ہے۔ تو جعلوہ سبباً ثالثا، تو عقل کو سبب ثالث قرار دیا، سمجھ گئے؟ جو یفضی الی العلم، جو عقل علم تک پہنچاتی ہے، سمجھ گئے؟ بے مجرد التفات، نہیں خالی توجہ کرنے سے، سمجھ گئے؟ کون ہے؟ ذرا سا دیکھا وہ تو امجد ہے، فیصلہ کیا عقل نے، لیکن توجہ کو ملانا پڑا۔ او بے انضمام حدس، یا حدس ملانے سے، جیسے دیکھا ارے چاند اور سورج، چاند کی روشنی کہاں سے آئی؟ اور سورج سے آئی، یہ حدس کے ذریعے معلوم کیا، سمجھ گئے؟ اور تجربہ، یا تجربہ کے ذریعے عقل علم تک پہنچاتی ہے مگر تجربہ کا سہارا لیتی ہے۔ تجربہ کیا ہے؟ بار بار کسی چیز کو ایک ہی طرح دیکھنا، کسی چیز کی استعمال کے بعد، تو یہ تجربہ ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے زہر ہے، جب بھی دیکھا جاتا ہے زہر پیتا آدمی مر جاتا ہے، تو اس سے مان لیا کہ زہر مہلک ہے، کس سے مانے؟ تجربہ ہے نا یہ، سمجھ گئے؟ اور ترتیب مقدمات، یا ترتیب مقدمہ، اب دیکھو سب کی مثالیں دی ہے، التفات بدیہات کی مثال ہے، حدس کے ذریعے حدسیات کی، یہ سب کا آگے مثال سب کی دینا۔ دیکھو فجعلوا السبب فی العلم، تو بأن لنا جوعا، کہ ہمیں بھوک ہے یا پیاس ہے، اس کا بھی سبب کون ہے؟ عقل ہے، عقل کی طرف فیصلہ کرتے ہیں نا، بھوک ہے کہ پیاس ہے۔ وأن الکل اعظم من الجزء، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ کون فیصلہ کرتی ہے؟ عقل کرتی ہے۔ وأن نور القمر مستفاد من الشمس، چاند کی روشنی سورج سے حاصل ہوتی ہے، یہ عقل کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ وأن السقمنیہ مسہل، سقمنیہ مسہل ہے، دستاور ہے، سقمنیہ کوئی پھل ہوتا ہے، تجربہ ہوا کہ وہ جب بھی کوئی کھاتا ہے تو اس میں پخانا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ لوز موشن کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، ہاں۔ تو یہاں دیکھو کہ بِأَنَّ لَنَا جوعًا وعطشًا، جوعًا و عطشًا، یہ مثال ہے کس کی؟ وجدانیات کی۔ کل بڑا ہے جز سے، یہ بدیہات کی مثال ہے۔ نور القمر مستفاد من نور الشمس، یہ حدسیات کی مثال ہے۔ سقمنیہ مسہل ہے، یہ تجربیات کی مثال ہے۔ تو کہ یہ سب تجربہ اور اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن فیصلہ عقل ہی کرتی ہے، اس لیے عقل کو سبب قرار دیا۔ عالم حادث ہے، یہ ترتیب مقدمات کی مثال ہے، سمجھ گئے؟ تو ان سب کا سبب قرار دیا هو العقل، کس کو؟ عقل کو۔ جعلوا کا مفعول ہے یہ، ہاں، فجعلوا السبب فی العلم بأن لنا جوعا، تو فجعلوا کا جو ہے یہ مفعول ثانی هو العقل، اگرچہ بعض میں حس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے یہ تین ہی سبب مانے ہیں، اس لیے مصنف نے بھی تین ہی سبب قرار دیا۔ تھوڑا اور پڑھ لو۔ حواس، حواس کیا ہے؟ کہ حاسہ کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ فالحواس جمع حاسۃ بمعنی القوۃ الحاسہ، حواس حاسہ کی جمع ہے، معنی کیا ہے؟ کہ قوت حاسہ کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ ہاں، احساس کرنے والی قوت۔ کتنے ہیں یہ؟ خمسن، پانچ ہیں، پانچ ہی ہیں، تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ پانچ ہے، تو پانچ مان لیں۔ اس معنی کر کے ان العقل حاکم بالضرورت بوجودہا، کہ عقل ان کی وجود کا بداہتاً فیصلہ کرتی ہے، عقل مانتی ہے کہ یہ پانچ حواس ہیں، تو ہم سب نے بھی مانا ہے، سمجھ گئے؟ حواس باطنہ تو کہہ رہے دیکھو بھائی اس کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، کون ثابت کرتے ہیں؟ اور ان کی دلیلیں مکمل کامل نہیں ہے، اصول اسلامی کے حساب سے، اسلامی قانون کے حساب سے ان کی جو دلائل ہیں وہ مکمل پرفیکٹ نہیں ہیں، اس لیے ہمارے مشائخ نے یہ حواس باطنہ کو تسلیم نہیں کیا۔ کرم الحواس الباطنۃ التی تثبتها الفلاسفہ، رہی وہ حواس باطنہ جس کو فلاسفہ جن کو ثابت کرتے ہیں، فلا تتم دلائلها، تو فلاسفہ کی وہ دلیلیں مکمل کامل نہیں ہیں اصول اسلام کے طریقے پر۔ تو یہ پانچ ہے۔ پہلی ہے السمع، سننے کی قوت، یہ کہاں ہوتی ہے؟ کان کا سوراخ ہے، سوراخ میں ایک پٹھا بچھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اسی میں یہ سننے کی قوت اللہ نے رکھی ہے،
کان کے سوراخ کے اندر ایک اوپر سے پردہ لٹکا ہوا ہے، سمجھ گئے، بچھا ہوا ہے، اس سوراخ میں بچھا ہوا ہے، جس کو چمڑی کہہ سکتے ہو، سمجھ گئے. تو وہ الگ ٹائپ کی ہے نا، تبھی تو وہ سننے کا کام کرتے ہیں. اگر اس طرح جسم کے دوسرے حصے کی طرح ہوتی وہ چمڑی تو پھر ہاتھ سے بھی نہیں سنتے، پاؤں سے سن لیتے. ہاتھ سے پاؤں سے نہیں سن پا رہے، اس کا مطلب وہ چمڑی الگ ہے، وہ عصب الگ ہے، تو وہ وہاں رکھا ہوا. وہی قوت موضوعۃ، یہ قوت رکھی ہوئی ہے فی العصب المفروس، اس پٹھے میں جو بچھے ہوئے ہیں سوراخ کے اندر. کام کیا ہے اس کا؟ تو کہا اس کے ذریعے تو آواز کا ادراک ہوتا ہے. کس کا؟ آواز. ہاں، یہ انسان کی آواز ہے کہ جانور کی؟ انسان ہے تو کس کی؟ امجد کی ہے، ماجد کی ہے کہ افضال کی؟ اسی قوت کے ذریعے آواز کا ادراک ہوتا ہے. تدرکو بہ الاصوات، ہو اس کے ذریعے آواز کا ادراک ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ تو کہ جب آپ کچھ بولتے ہیں تو وہ حواس کی کیفیت سے متکیف ہو جاتے ہیں، ہوا کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اسی ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے وہ آپ کے کان کے سوراخ میں گھس کے جا کے اسی پردے سے ٹکراتا ہے، آواز سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے کہ جب کوئی بولتا ہے تو اس کی آواز ہوا کے ساتھ مل کر وہ کان کے سوراخ میں پہنچ جاتی ہیں، کان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کون سی آواز ہے. پہنچتی ادھر بھی ہے، پہنچتی، مگر وہ پردہ ادھر نہیں ہے نا جو سننے کا کام کر سکے، اس لیے ہاتھ پاؤں اس سے سنائی. ہاں، پہاڑ کے پاس بھی وہ کیفیت پہنچتی ہے، وہ ہوا کی کیفیت سے، ہوا جو ہے صوت کی کیفیت سے متکیف ہو کر وہ ہوا پہاڑ تک بھی پہنچتی ہے، مگر پہاڑ کے پاس وہ پردہ نہیں ہے نا کہ پہاڑ سن سکے. تو آواز کا ادراک کرتی ہے. کیسے؟ بے طریقے وصول الہواء المتکیف بکیفیت الصوت، اس ہوا کے پہنچنے سے، جو ہوا متکیف ہے آواز کی کیفیت سے، سمجھ گئے، آواز کی کیفیت سے متکیف ہو کر ہوا کے پہنچنے سے الی السماخ، کان کے سوراخ تک تو سنائی دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا کیفیت صوتیہ سے متکیف ہو کر آپ کے سوراخ میں پہنچے تو آپ کو سنا ہی دے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی وقت سننے کی قوت کو پیدا فرماتا، سماعت کو پیدا فرماتا، اس لیے سنتے ہیں. تو اس کا مطلب دیکھو، بمعنی یہ معنی کر کے ان اللہ تعالیٰ یخلق الادراک فی النفس، اس وقت انسان کے دل میں اس کے ادراک کو پیدا فرما دیتا ہے. سمجھ گئے؟ خود کان نہیں سن سکتا، اس لیے آپ دیکھے ہوں گے، تجربہ ہوگا، کوئی بولا، ایک آدمی سنا، آپ نہیں سنے، نہیں بھائی تم نہیں بولے. جیسے ہوتا ہے نا کبھی کوئی لڑکا تھا حاضری بولے ہیں، بھائی نہیں کہاں بولے تم، افضل کا تھا بولے ہیں، گواہی دے دیتا فوراً. یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت اس کے کان میں وہ ادراک اور وہ علم اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیا، اور ہمارے کان میں پیدا، ظاہر ہے کہ وہ ہوا کے ساتھ وہ کیفیت صوتیہ متکیف ہو کر جب یہاں پہنچے تو میں وہاں ہوں یا میں اس سے قریب ہوں تو میرے اس میں تو پہلے پہنچے گا نا، پھر بھی ہم کو نہیں سنا دیا. کیوں نہیں سنا دیا؟ اس لیے کہ ہمارے کان میں اللہ تعالیٰ نے وہ ادراک پیدا نہیں فرمایا، ان کے کان میں ادراک پیدا فرمایا. تو پتہ چلا کہ سننے میں کان کا خالی دخل نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرماتا ہے تو کان سننے کا کام کرتا ہے. سمجھ گیا؟ بس.